जनरल फैज़ हमीद, उनके बारे में जो कुछ आज कहा जा रहा है, जिस तरह से उनको हिरासत में लिया गया है, कल तक उनके मुहिबान की तादाद लातादाद थी, बेशुमार थी, लेकिन आज उनके मुतासरीन बाहर निकल आए हैं। अहमद मीर की तरफ से एक कॉलम लिखा गया है जिसका उन्होंने उन्वान रखा है अंजमन मुतासरीन फैज़ हमीद। जनरल फैज़ हमीद अपने टेन्योर में जो कुछ करते रहे, अहमद मीर की तरफ से बहुत कुछ दुनिया के सामने लाया गया है जिसको आप इंकशाफ कह सकते हैं, लेकिन उसमें ऐसा कुछ भी है जो आप पहले से जानते हैं। जिस तरह से जनरल फैज़ हमीद ISI के हेड होने के नाते पाकिस्तान में करते रहे, उससे ये लगता है कि वो पाकिस्तान के आले नाल थे, कोई उनको ऊपर पूछने वाला नहीं था, नीचे से कोई उनको मशवरा देने वाला नहीं था। उन्होंने पाकिस्तान को अपनी मर्ज़ी से चलाया, जिसको चाहा इक़्तिदार में ले आए, जिसको चाहा इक़्तिदार से बाहर कर दिया। ये अहमद मीर साहब की तरफ से कहा गया है। जैसा कि मैंने कहा कि बदलता है रंग आसमां कैसे कैसे। कल जनरल फैज़ हमीद के बारे में क्या कुछ कहा जाता था, उनकी तारीफ़ों के पुल बांधे जाते थे, लेकिन आज वो हिरासत में है, फ़ौजी मैस में उनको हिरासत में रखा गया है। अहमद मीर की तरफ से जो कुछ कहा गया मैं आपके सामने रखता हूँ। किस तरह से जनरल फैज़ हमीद साहब लोगों को कंट्रोल करते रहे, सहाफ़ियों को कंट्रोल करते रहे, पाकिस्तान की सियासत को बुशरा बेगम के साथ उन्होंने कैसे राब्ते किए, इमरान खान के साथ वो किस तरह से मिलते रहे, जनरल आसिम मुनीर को तब्दील किया गया तो क्यों किया गया था, ये सारा कुछ उनके आर्टिकल में मौजूद है। 16 जून 2019 को इतवार का दिन था। छुट्टी के दिन सरकारी दफातर बंद होते हैं, सिर्फ किसी एमरजेंसी की सूरत में कोई सरकारी इदारा हरकत में आता है। इस दिन भी कोई ऐसी ही एमरजेंसी थी। इतवार के दिन ISPR ने एक प्रेस रिलीज जारी की जिसमें बताया गया कि ISI के सरबरा लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर को हटाकर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज़ हमीद को अदारे का नया सरबराह मुकर्रर कर दिया गया है। आसिम मुनीर साहब ने इस ओहदे पर सिर्फ 8 माह काम किया था, इसलिए उनके अचानक ट्रांसफ़र ने बहुत से सवालात पैदा कर दिए थे। अहमद मीर कहते हैं कि एक ख़बर तो ये थी कि आसिम मुनीर ने उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को उनकी अहलिया बुशरा बीबी के बारे में ख़बरदार किया था कि उनके इर्द गिर्द मौजूद लोग वज़ीर-ए-आज़म के नाम पर करप्शन कर रहे हैं, लेकिन सफारती हलकों का ख्याल था। ये अहमद मीर कह रहे हैं, ये उनकी बात गौर से सुनने वाली है। सफारती हलकों का ख्याल था कि इतवार के दिन ISI के सरबराह की तब्दीली का तल्लक पाकिस्तान भारत तलका से है। मई 2019 में भारत के आम इंतखाबात मुनक्कद हुए थे, जिनमें नरेंद्र मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बन चुके थे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने मोदी के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजीत डोवल के साथ 2017 में एक बैक चैनल खोला था, जिसमें उस वक्त के वज़ीर-ए-आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की तायीद शामिल थी। बाजवा चैनल को दोबारा मुतहर्रिक करना चाहते थे, लेकिन उनके ख्याल में आसिम मुनीर इस काम के लिए मुनासिब नहीं थे, लिहाजा उन्होंने किसी न किसी तरीके से इमरान खान के ज़रिए इतवार के दिन जनरल आसिम मुनीर को हटाकर फैज़ हमीद को ISI का सरबराह बनवा दिया। फैज़ हमीद का ISI का सरबराह बनना मेरे लिए तशवीश का बाइस था। ये अहमद मीर कह रहे हैं। 2017 में जब वो DGC थे तो उन्होंने कर्नल लियाकत के ज़रिए मुलाकात के लिए बुलाया। ये वो दिन थे जब फैज़ाबाद मुआहदे की दस्तावेज़ पर उनके दस्तखतों से तनाज़ा खड़ा हो चुका था। मुझे ख़दशा था कि मौसूफ़ कोई रोक टोक लगाएंगे, लिहाजा मुलाकात से माज़रत का लिए कुछ दीगर ज़राए से उनकी नाराज़गी मुझ तक पहुँची। एक दिन किसी डिनर में उन्होंने मेरे साथ इत्तेफाक किया, मुलाकात का बंदोबस्त किया और मुस्कुराकर कहा कि आप अपना एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ जारी रखें, लेकिन हमारे साथ दोस्ती में हर्ज नहीं। इस जुमले ने मुझे मज़ीद मोहतात कर दिया। मैं किसी शौक़ या फ़ैशन की वजह से एस्टेब्लिशमेंट पर तनकीद नहीं करता था, बल्कि कुछ वजूहात के बायस तनकीद करता था। चंद ही दिन गुजरे थे कि मैंने पार्लियामेंट हाउस में आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू किया। ये इंटरव्यू नशर होना शुरू हुआ था कि दबाव डालकर बंद करा दिया गया। यहाँ पे अहमद मीर साहब ने थोड़ी सी डंडी मारी है। आसिफ अली जरदारी उन दिनों जेल में थे। जेल से उनको कौमी असम्बली के इजलास में शिरकत के लिए लाया गया था, तो इस मौके पर उन्होंने आसिफ अली जरदारी का इंटरव्यू कर लिया, लेकिन सिर्फ इस वजह से वो ऑन एयर ना हो सका
کہ ایک بندہ جو قید ہے وہ کیسے انٹرویو دے سکتا ہے۔ بہرحال یہ اس حکومت کی طرف سے کیا گیا فیصلہ تھا، غلط تھا یا صحیح؟ حامد میر کہتے ہیں کہ یہ انٹرویو نشر ہونا شروع ہوا کہ دباؤ ڈال کر بند کرا دیا گیا۔ بی بی سی اور الجزیرہ سمیت کئی غیر ملکی ذرائع ابلاغ مجھ سے پوچھنے لگے کہ یہ کیا ہوا ہے۔ وفاقی وزارت اطلاعات اور پیمرا نے کہہ دیا کہ انہیں کچھ معلوم نہیں۔ ڈی جی آئی ایس پی آر آصف غفور نے بھی اعلان لا تعلقی کر دیا۔ پتہ چلا کہ کام فیض حمید صاحب کا ہے اور وہ تردید کرنے کی بجائے کہتے کہ جو بھی ہوا وزیر اعظم عمران خان کے حکم سے ہوا۔ ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے بعد فیض حمید نے پاکستانی میڈیا کو مارشل لا ادوار کی یاد دلا دی۔ بظاہر وہ سب کچھ عمران خان کے لیے کر رہے تھے، لیکن حقیقت میں باجوہ اور فیض حمید اپنے ایجنڈے کے تحت میڈیا کے ذریعے عمران خان سے اپنی مرضی کے فیصلے کرانے کی کوشش کرتے۔ جنرل فیض حمید کے ڈی جی آئی ایس آئی بننے کے فوراً بعد 5 اگست 2019 کو بھارت نے مقبوضہ کشمیر کی خصوصی حیثیت ختم کر دی۔ اس واقعے کے بعد عمران خان نے بھارت کی شدید مذمت شروع کر دی اور باجوہ نے فیض حمید کے ذریعے اجیت ڈوول کے ساتھ میل ملاقاتیں شروع کر دیں۔ پاکستان میں موجود سید علی گیلانی کے ایک نمائندے کو ان میل ملاقاتوں کی خبر ہو گئی۔ اس نے سوالات اٹھانے شروع کیے تو اس کے ساتھ غنڈہ گردی کی گئی۔ سینئر قانون دان اکرم شیخ ایک کتاب لکھ رہے تھے جس میں جنرل ظہیر اور جنرل فیض کا بھی ذکر تھا۔ ان کے گھر ڈکیتی کرائی گئی اور ڈاکو ان کی کتاب کا مسودہ لے گئے۔ بعد میں جنرل باجوہ نے شیخ صاحب سے معذرت کی۔ جولائی 2020 میں صحافی مطیع اللہ جان کو اغوا کیا گیا۔ اپریل 2021 میں ابصار عالم پر گولی چلائی گئی۔ مئی 2021 میں صحافی اسد طور کے گھر میں گھس کر ان پر تشدد کیا گیا۔ ان سب نے آئی ایس آئی کو مورد الزام ٹھہرایا۔ اسد طور پر حملے کے بعد میں نے نیشنل پریس کلب اسلام آباد کے باہر ایک سخت تقریر کر دی جو مجھ پر پابندی لگا دی گئی۔ پابندی کے بعد میں نے واشنگٹن پوسٹ اور DW اردو میں کالم لکھنا شروع کیا تو فیض حمید نے 3 مختلف ذرائع سے پیغامات بھیجے کہ اسد طور پر حملے میں ان کا کوئی ہاتھ نہیں۔ میں نے جواب بھیجا کہ آپ ملزمان کو پکڑ لیں کیونکہ وہ CCTV کیمروں میں نظر آ رہے ہیں، معاملہ ختم ہو جائے گا۔ ایک دن کوئی صحافی دوست میرے پاس آیا اور کہا اسد طور پر حملہ کرنے والے ملزمان پکڑے گئے ہیں، اب آپ فیض حمید صاحب کے ساتھ معاملہ طے کر لیں تاکہ آپ پر پابندی ختم ہو جائے۔ صحافی دوستوں نے جنرل فیض حمید سے ملاقات پر اصرار کیا۔ میں نے کہا میری تو کسی سے کوئی ذاتی لڑائی نہیں، اگر اسد طور پر حملہ کرنے والوں کی گرفتاری کا اعلان کر دیا جائے تو میں فیض سے معذرت کر لوں گا۔ مجھے کہا گیا کہ ملزمان کی گرفتاری کا کل اعلان ہو جائے گا۔ یہ دوست مجھے فیض صاحب کے پاس لے گئے۔ جب میں نے پوچھا کہ اسد طور پر حملہ کرنے والے ملزمان کہاں ہیں تو ISI کے سربراہ آئیں بائیں شائیں کرنے لگے۔ ان کا خیال تھا کہ ہم معافی تلافی کے لیے آئے ہیں۔ جب ہم نے ملزمان مانگنے شروع کیے تو کہا گیا شام تک پریس کانفرنس ہو جائے گی۔ وہ پریس کانفرنس کبھی نہ ہوئی۔ میں اپنے ذاتی تجربے کی روشنی میں سمجھتا ہوں کہ فیض صاحب کی سب سے بڑی خوبی جھوٹ بولنا تھی اور سب سے بڑی خامی بھی جھوٹ بولنا تھی۔ انہوں نے بلوچستان کے ایک سینیٹر کے کپڑوں میں خفیہ کیمرہ چھپا کر اسے بشرا بی بی کے ساتھ ملاقات کے لیے بنی گالہ بھیجا اور ساتھ میں بھاری رقم دی تاکہ بشرا بی بی کو رقم دینے کی ویڈیو بن جائے۔ سینیٹر صاحب بشرا بی بی کے پاس نہ پہنچ سکے، لہٰذا خاتون اول کو قابو کرنے کے لیے فیض نے اپنے ایک ماتحت رحمت کو جعلی پیر بنایا۔ پھر پیر صاحب بشرا بی بی تک پہنچ گئے۔ آج کل خبریں گرم ہیں کہ فیض کا بشرا بی بی پر بہت اثر تھا۔ عمران خان کہتے ہیں کہ فیض کے خلاف کارروائی فوج کا اندرونی معاملہ ہے۔ معاملہ اندرونی ضرور ہے لیکن بڑا گمبھیر ہے۔ حامد میر صاحب کہتے ہیں کہ خان صاحب فیض صاحب کا دفاع نہ ہی کریں تو بہتر ہے کیونکہ فیض کے متاثرین کی ایک بڑی تعداد ان کے ارد گرد موجود ہے۔ جب فیض کے پاس طاقت و اختیار تھا تو انجمن محبان فیض میں چاروں صوبوں کے سیاستدان شامل تھے۔ ایک بلوچ سیاستدان کو اسلام آباد میں عالی شان گھر کا فیض بھی ملا۔ اب محبان فیض کی جگہ انجمن متاثرین فیض نے لے لی ہے جس میں ملک کے صدر
اور وزیر اعظم سے لے کر چیف جسٹس اور آرمی چیف بھی شامل ہیں۔ فیض نے ان سب کے خلاف جھوٹ بولا۔ فیض کے احتساب کا مقصد صرف انہیں سزا دلوانا نہیں بلکہ پاکستان میں جھوٹ کے راج کا خاتمہ ہونا چاہیے۔ جو کچھ فیض کرتے رہے، کیا ان کی گرفتاری کے بعد وہ سب بند ہو گیا ہے؟ انجمن متاثرین فیض کو چاہیے کہ وہ سب کچھ بند کر دیں جس کے ذریعے فیض نے پاکستان کو نقصان پہنچایا۔ یہ حامد میر صاحب کی تحریر تھی جو جنگ میں شائع ہوئی۔ اس تحریر کو جیو نے بھی لفٹ کیا ہے۔ جیو نے اس کے آخر میں لکھا ہے، جیو نیوز جنگ روپیہ اس کی عدالتی پالیسی کا اس تحریر کے مندرجات سے متفق ہونا ضروری نہیں ہے۔ گویا حامد میر نے جو کچھ کہا ہے اس کے وہ خود ہی ذمہ دار ہیں۔ حامد میر کا آرٹیکل آپ کے سامنے رکھ دیا، اس میں انہوں نے متاثرین کے نام لیے ہیں۔ آپ کے سامنے انہوں نے رکھا کہ پاکستان کا چیف جسٹس، پاکستان کا صدر، پاکستان کا وزیر اعظم اور بہت سے لوگ ان سے متاثر تھے، حتیٰ کہ آرمی چیف بھی ان سے متاثر تھا۔ تو جنرل فیض حمید کے متاثرین کی بات کی جائے تو ایک لمبی لسٹ بن جاتی ہے۔ اس میں اسد طور، اس میں ابصار عالم، اس میں خود حامد میر، اس میں شہباز شریف، اس میں نواز شریف، مریم نواز شریف صاحبہ اور پورے کا پورا ٹبر، جس کو کچھ لوگ پورا ٹبر چور کہتے ہیں، اس میں یہ سارے کے سارے لوگ شامل تھے۔ جس طرح سے انجمن متاثرین کی بات کی گئی ہے حامد میر کی طرف سے، تو یوں لگتا ہے کہ اتنے زیادہ ان کے متاثرین ہو گئے ہیں، وہ نام بھول گیا جس پر حامد میر کی طرف سے یہ کالم لکھا گیا ہے، شیخ اکرم کا، وہ بھی وکیل ہیں، وہ بھی ان کے متاثرین میں شامل ہیں، اور پھر شوکت عزیز صدیقی صاحب، وہ بھی ان کے شدید متاثرین میں شامل ہیں۔ تو جتنے متاثرین کا ذکر کر دیا حامد میر نے، مجھے لگتا ہے کہ کل خود جنرل فیض حمید کہہ دیں گے کہ میں بھی جنرل فیض حمید کا خود اپنا متاثرہ ہوں، متاثرین میں شامل ہوں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔